السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ ربنا اکشف عنا العذاب انا مؤمنون۔ تو اگر ہم پہلی والی بات کو لیں کہ مشرکین مکہ اس وقت کہنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ دعائیں کرنے لگے کہ اے ہمارے رب ہم سے عذاب کو دور کر دے، ہم ماننے والے ہیں، ہم ایمان لے آئیں گے، اے نبی آپ اللہ سے دعائیں کریں۔ اسی طرح لوگ اس وقت بھی کہیں گے اے ہمارے رب ہم سے یہ عذاب دور کر دے، ہم ایمان لے آئیں گے، مگر اس وقت ایمان لانا فائدہ نہیں دے گا۔ اور مشرکین مکہ نے یہ جب کہا تھا تو اس وقت ان کو بھی نہیں فائدہ دیا، اس لیے کہ انہوں نے کیا کیا، جب یہ دعا کرنے لگے اللہ ہم سے یہ کھول دے یعنی دور کر دے، ہٹا دے یہ عذاب، ہم ایمان لے آئیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، ان سے یہ عذاب ہٹ گیا کہ یہ جو قحط سالی تھی وہ ختم ہو گئی، تو پھر دوبارہ ویسے ہی ہو گئے، کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے۔ اسی طرح جو لوگ قیامت کے قریب جب لوگ یہ کہیں گے تو یعنی جب ان کے اوپر ایسا آئے گا تو پھر اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے اللہ تو ہم سے دور کر دے، اب ہم ایمان لے آئیں گے، اب ہم ڈر گئے ہیں، جب دیکھ لیں گے۔ لیکن اب ایمان لانا، اب مان لینا کوئی فائدہ نہیں دے گا جب یہ بڑی نشانیاں آ جائیں گی۔ استغفر اللہ۔ انا لہم الذکری، اب کہاں ہے ان کے لیے نصیحت؟ اب ان کے لیے نصیحت حاصل کرنے کا کیا فائدہ؟ کیفا کے معنوں میں ہے نا، کیا کیسے اب یہ نصیحت، یہ جب اس سے اب جا کے جب مانے تو کیا مانے؟ وقد جاءہم رسول مبین، جبکہ ان کے پاس پہلے رسول تو آ چکا تھا نا، جس نے ساری مبین تھا وہ رسول، انہوں نے ساری باتیں کلیئرلی بتا دی تھی۔ اب جو تم کہہ رہے ہو کہ ہم اب مان جاتے ہیں، اب ماننے کا کیا فائدہ؟ تمہارے پاس تو ایک رسول آیا جس نے ساری تمہیں باتیں بتا دی، تم نے تو اس کی بات پہ ایمان نہیں لے کر آئے۔ اس نے ہر چیز تمہیں ایکسپلین کر دی تھی، کلیئر کر دی تھی، تم تب بھی نہ مانے اور اس کی مخالفت کرتے رہے۔ اور بعد والے لوگوں کے پاس بھی اللہ کے نبی کا پیغام تو آ گیا نا، تو پھر بھی نہیں وہ مانے۔ تو اب تمہارا ماننے کا کیا فائدہ؟ اب تم جو ایمان لاتے ہو، اب تم کہتے ہو اب ہم نصیحت پکڑ لیں گے، اس کا مطلب ہے ہمیں پتہ چلتا ہے نا کہ دیکھیں یہ جو نصیحت پکڑنا ہوتا ہے نا، زندگی کو سٹریٹ کرنا، یہ نہ سمجھیں کہ ساری زندگی ہمیں ایسا ہی موقع ملتا رہے گا، ہم کہتے رہیں گے ہاں جی ابھی نہیں، ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ تو کسی نے آپ کے ٹائمنگ پہ نہیں چلنا کہ جناب آپ کو کب فرصت ملے گی، آپ بتائیے، آپ جب فارغ ہوں گی اور آپ کو جو ٹائم ملے گا نا، جس وقت آپ کو لگے گا کہ اب یہ ٹھیک ٹائم ہے، اس وقت ہم آپ کے لیے آ جائیں گے، ہم آپ کی ٹائمنگ سے چلیں گے۔ ایسا نہیں ہوگا، کوئی ہماری ٹائمنگ سے نہیں چلتا۔ اللہ کا نظام، نہ ہماری موت، نہ قیامت کا دن ہمارے ٹائمنگ سے نہیں چلے گا، نہ یہ نشانیاں ہماری ٹائمنگ سے چلنی ہیں، بلکہ نصیحت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے، ایک موقع ہوتا ہے، انسان اس سے فائدہ اٹھا لے ویل اینڈ گڈ، نہیں اٹھاتا تو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ایسا ہی رہے گا اور مجھے موقع ملتے رہیں گے اور یہ کہاں چانس جائیں گے، یہ تو یہیں پہ گھومتے رہیں گے، میرے ارد گرد ہی مجھ سے پوچھتے رہیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ ایک دن آپ چانس مانگیں گے مگر چانس نہیں ملے گا۔ آج چانسز بکھرے پڑے ہیں میرے اور آپ کے راستے میں، ہم ان کو اگر آج اویل نہیں کرتے، ان اپرچونٹیز کو، ان باتوں کو، ان کو نہیں لیتے، ان کو کچھ سمجھتے ہی نہیں، ٹھوکر مار کے ادھر کر دیتے، ٹھوکر ماری ادھر کر دیا۔ کتنی دفعہ ہمارے پاس چانسز آتے ہیں،
ہم توجہ ہی نہیں کرتے. وی ڈونٹ کیئر. ہمیں ایسے لگتا ہے پتہ نہیں یہی ملتے ہی رہنے ہمیں. جب میں 60 سال کی بھی ہوں گی تب بھی چانس ملتے رہنے ہیں مجھے, 80 کی بھی ہوں گی تب نہیں. کیا پتا جب 60 سال کے ہوں اس وقت چانس ملے تو بستر پہ پڑے ہوں استغفر اللہ, اللہ نہ کرے. کیا پتا جب 80 سال کے ہوں اس وقت عقل بھی سلامت ہو کے عقل ہی ماری گئی ہو اس وقت. اور کیا پتا کہ جو 90 سال کے ہم ہو کے سوچتے ہیں اس وقت کر لیں گے نا ہم, ابھی تو چانسز ہیں اس وقت بھی تو ہوں گے. کیا پتا 90 سال کے ہو کے ہم زمین کے نیچے ہوں, زمین کے اوپر ہوں ہی نا. 90 سال جب گزرے تو ہمارا حال یہ ہو کہ ہم اب ہمارے چانس ہی بند ہو چکی ہوں, بک ہماری بند ہو چکی ہو. نہ جب عقل ماری گئی تھی تب کوئی چانس باقی رہتا ہے, نہ جب بستر پہ پڑ گئے تب کوئی چانس باقی رہا. آج چانسز ہیں جب صحت مند ہیں, عقل بھی کام کر رہی ہے, زندگی کی مہلت بھی ملی ہوئی ہے, تب پرواہ ہی نہیں ہے. پرواہ ہی نہیں کہ کیا مجھے مل رہا ہے. جیسے کہ یہ فار گرانٹیڈ ان کو لیا ہوا ہے, جیسے کہ یہ بس جیسے ہم کووڈ میں کتنی چیزوں کو ہمیں احساس ہوا کہ ہم نے فار گرانٹیڈ لی ہوئی تھی. جیسے کہ ملنا جلنا لوگوں کے ساتھ بیٹھنا, مل جل کے کھانا کھانا, مصافحہ کرنا, ہینڈ شیک کرنا, کہیں جانا آنا. ایسے لگتے تھے گھوسٹ ٹاؤنز میں ہم رہ رہے ہیں, یہاں پہ کوئی بندہ بشر ہی نہیں ہے, سب ایسے دبک کے بیٹھے ہوئے گھروں میں. دکھ سکھ میں کسی کے کام آنا, وہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا جس کو ہم سمجھتے تھے یہ ہمیشہ ایسے ہی رہے گا. مسجدوں میں جانا, ہوائی جہاز کے سفر کرنا, شادیوں میں بیاہوں میں ایک دوسرے کے ساتھ ہونا, کوئی فوت ہو جائے تو اس کے پاس جانا, اس کے یا بیمار ہے تو اس کے پاس جا کے زیارت کرنا, اس کی تعزیت کرنا کسی سے. سب چیزوں کو ہم نے یہی سمجھا تھا نا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا نا کہ کبھی ایسا نہ سمجھنا کہ چانسز آلویز رہیں گے. حالانکہ یہ تو ہمیں کچھ لگتے ہی نہیں چانسز, یہ تو ہمیں لگتا ہی نہیں کہ کوئی بڑی بات ہے. یہ تو ہمیں لگتا ہے ہماری دائیں ہاتھ کا کام ہے, یہاں سے وہاں جاؤں گی اس سے مل لوں گی, اس سے چلی جاؤں گی اس سے بات کر لوں گی, حج عمرے پہ چلی ہوں گی, جب میری مرضی ہوگی, پیسے تو میرے پاس ہیں. سب چیز بند ہو گئی تھی نا. اس مثال سے میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ جو زندگی میں عمل کے چانس ہیں نا یہ بھی بند ہو جاتے ہیں ایک دن, دوبارہ نہیں ملتے. ان کو فار گرانٹیڈ نہ لیں. آج بکھرے پڑے ہیں نا, یہ ہمیشہ ایسے بکھرے پڑے نہیں رہیں گے. آج آپ کو کوئی پوچھ رہا ہے نا, آؤ یہ نیکی کر لو, آؤ اس کے اندر حصہ لے لو, آؤ یہ کام کرتے ہیں, آؤ یہ سن لیتے ہیں, آؤ اپنی زندگی کو سنوار لیں, یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. ایک دن یہ آوازیں بھی بند ہو جائیں گی, ہمارے کان بند ہو جائیں گے, عمل کا وقت ختم ہو جائے گا. اور کسی صورت میں بھی ہو, زندگی جانے کی صورت میں, کسی کوما میں جانے کی صورت میں, عقل کے پھر جانے کی صورت میں, کسی صورت میں بھی ہو سکتا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا لہم الذکریٰ. اور دیکھیں قیامت کے دن بھی ایسا ہوگا نا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. جب دیکھو جب زمین کوٹ کوٹ کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تیرا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف, وجیء یومئذ بجہنم, اس دن جہنم بھی لائی جائے گی. یومئذ یتذکر الانسان, اس دن انسان کو یاد آئے گا. وَأَنَّا لَهُ الذِّكْرَىٰ, وہی والی بات. اب کیا یاد کرنے کا فائدہ, اب کیا فائدہ. اب تجھے بھولا ہوا سبق یاد آیا, اب جا کے یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی. اس دن مارے گا اپنے آپ کو, چبائے گا اپنے ہاتھ, کہے گا ہائے میں نے اس زندگی کے لیے کچھ بھیجا ہوتا, ہائے کاش میں نے کچھ کیا ہوتا. وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا لہم الذکریٰ. اب کیا ہے ان کے لیے نصیحت حاصل کرنا, اب کیا فائدہ. اب نشانی جب سامنے آ گئی. اللہ اکبر. سب سے زیادہ حسرت اسی بات پہ ہوگی کہ انسان کہے گا کاش میں نے اس زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا. ثم تولوا عنہ, پھر وہ منہ موڑ گئے اس سے. کس سے؟ اس رسول سے. وقالوا معلم مجنون, پھر انہوں نے کہا یہ تو سکھایا پڑھایا دیوانہ ہے, اس کی باتیں ہم نے کیا سننی ہے. سکھایا پڑھا کسی نے اس کو, جی سکھا دیا ایسے ہی آ کے ہمیں باتیں بتاتا رہتا ہے. مجنون ہے, دیوانہ ہے, اس کی کیا سننی ہے.
میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی کہیں، مجھے بہت ہی اچھی لگی. انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ اگر ہم صحابہ کرام کے زمانے میں چلے جائیں تو ہم کہیں گے یہ مجنون ہے، یہ تو دیوانے ہیں، ان کو کیا ہو گیا. یعنی ان کو دین کی خاطر جو قربانیاں کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے آپ کو ختم کر کے رکھ دیا اللہ رسول کی خاطر، تو ہمیں یہ لگے گا یہ دیوانے ہیں. اور اگر وہ ہمارے پاس آج آ جائیں تو وہ کہیں گے کہ یہ تو مسلمان ہی نہیں ہے. اللہ اکبر. تو وہ کہتے تھے یہ تو مجنون ہے. اِنَّا كَاشِفُ الْعَذَابِ قَلِيلًا إِنَّكُمْ عَائِدُونَ، بے شک ہم ہٹانے والے عذاب کو تھوڑا سا، بے شک تم لوٹنے والے ہو. یعنی اگر اس وقت کا کہا جائے تو اگر تمہیں مہلت مل بھی گئی، تمہیں اگر ہم عذاب ہٹا بھی دیتے ہیں، یہ قحط دور بھی کر دیتے ہیں تھوڑی مدت کے لیے، تم پھر وہی کرو گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ یہ یہی کریں گے، انہوں نے نہیں ہٹنا. اور واقعی یہی ہوا نا. اور دوسرا معنی اگر ہم دھوئیں سے لیں کہ بھئی وہ والا عذاب، اس کو لوگ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہ دھواں دور کر دے، یہ دخان دور کر دے، ہم تو بڑی نصیحت لے لیں گے ہم، یہ تو ان کو پہلے تو کہہ دیا گیا اب تو نصیحت کا کیا فائدہ، بڑی نشانی قیامت کی آ گئی، اب تو سامنے ہے قیامت. جب سورج مغرب سے طلوع ہو جائے گا نا تو کوئی ایمان لانا کسی کو فائدہ نہیں دے گا، پھر پہ در پہ یہ نشانیاں پوری ہوں گی. تو اب کہا جا رہا ہے کہ اگر یہ ہم تھوڑی دیر کے لیے دور کر بھی دیتے ہیں، اس عذاب کو مؤخر کر بھی دیتے ہیں، تو پھر یہ اسی میں لوٹ جائیں گے. اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ یہ نہیں ہوا کہ عذاب لوٹا دیا جائے گا، یہ نہیں ہوگا کہ وہ ختم ہو جائے گا، مگر بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایسا اللہ تعالیٰ کر بھی دینا تو پھر بھی یہ باز نہیں آئیں گے، پھر بھی یہ شرک کی طرف لوٹیں گے اور وہی کام کریں گے جو جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں. اور لوگوں کی حال یہ واقعی اس دنیا میں ایسا ہی رہا ہے کہ، اور آج بھی ہے، وہ انہوں نے بھی یہ کیا تھا اور آج بھی ہے. ہم اپنی زندگی پہ غور کریں، جب ہم مشکل میں ہوتے ہیں، اب ہم اللہ نہ کرے کسی جہاز میں بیٹھے ہیں، جہاز ہلنا شروع ہو گیا، اوف ایک دم ہمیں تو توبہ استغفار یاد آ جاتی، کلمہ پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، اس طرح کرتے ہیں، پھر بس اللہ توبہ، اب میں بس اتروں گی تو بس اللہ میں نے اپنی زندگی بدل لینی ہے، بس اب بہت ہو گئی. اس کے بعد اترتے ہیں، وہ یاد بھی نہیں رہتا، وہ آگے لینے آئے ہوئے ہیں، چلے گئے گھر، پارٹی ٹائم شروع ہو گیا اور چلو بس ختم. وہ تو یاد بھی نہیں ہے کہ جہاز میں ایسا ہو. ہاں لوگوں کو بتاتے ضرور ہیں، ہاں دیکھو ایسا ہو گیا تھا، لیکن یہ نہیں یاد رہتا میں نے کوئی وعدے بھی کیے تھے. اسی طرح آپ دیکھتے ہوں گے جب بھی کوئی زلزلے کی بات آتی ہے تو کیا نیوز آتی، لوگ اپنے گھروں سے باہر کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے نکل گئے. تو کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے اس وقت تو یاد آیا، اس کے بعد اس کلمے پہ کتنا چلنا تھا وہ نہیں یاد ہے، اس کے بعد اللہ توبہ کوئی نہیں یاد. مصیبت آئی تو کلمہ طیبہ یاد آیا. اسی طرح جب ہمیں کوئی حاجت ہوتی ہے، ہم کتنی دعائیں مانگتے ہیں، یا اللہ یہ بیماری دور کر دے، میں تو ایسے ہو جاؤں گی، میں تو یہ کر لوں گی، وہ کر لوں، میری بس زندگی اب اس کے بعد تیرے لیے گزرے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا تو کیا کرتے ہیں. اس طرح اے اللہ میری بچوں کی شادی ہو جائے، بچی کی شادی ہو جائے، بس اتنی اس کے لیے منتیں مانیں گے، حج عمرے پہ دعائیں کریں گے. جب رشتہ ہو جاتا ہے تو شادی کے دن کرتے کیا ہیں، اللہ تعالیٰ یاد رہتا ہے. اسے پہلے ہی ایک درس کرا کے بس فارغ کر دیا، اللہ استغفر اللہ، اللہ کو تو فارغ کر دیا، بس اللہ تجھے خوش کر دیا نا، ہم نے یہ درس ہو گیا. دعائے خیر جی رکھی بھی ہے، وہ بھی کس میں کیا ہے جی، دعا مانگیں یہ ان کی خوشیوں کے ساتھ زندگی گزرے، اس کے بعد ساری اللہ کی نافرمانی ہے. جس کے لیے سے دعائیں کر رہے تھے نا کہ اللہ تعالیٰ ان کی زندگیاں بڑی اچھی گزرے، آئیں آپ آ کے دعائے خیر کر جائیں. ابھی ایک نیا ہی ٹرینڈ شروع ہو گیا، بھائی دعائے خیر ہو رہی ہے. اس کے بعد دعائے خیر کے بعد وہ اللہ کی نافرمانی، وہ اللہ کی وہ ناچ گانے اور وہ بے حیائیاں اور وہ مکس گیدرنگز اور کیا کیا نہیں ہوتا. تب اللہ نہیں یاد رہتا کہ اس کے ہاتھ میں میری ڈور ہے اور اس کے ہاتھ کے اندر ہے یہ سب کچھ، ان کی خوشیاں اور ان کی جتنا اس رشتے کا قائم ہونا سب اس کے ہاتھ میں اس کو ناراض کر لوں جس سے ابھی میں بیٹھی دعائیں کر رہی تھی. تو یہ ہمارا عمومی رویہ ہے. ہم دیکھیں تو صحیح کہ جب ہمارے اوپر کوئی مشکل آتی ہے
वजीफे भी हो रहे होते हैं, इस्तिगफार भी हो रही होती है, अल्लाह का बड़ा जिक्र भी, तस्बीहात इतनी लंबी लंबी, आयत करीमा के खत्म और पता नहीं क्या क्या। लेकिन उसके बाद इन्नकुम आइदून, फिर तुम दोबारा लौटने वाले हो। जो ये मुश्किल खत्म हुई, बड़े अजाब को तो छोड़ें, ये छोटी छोटी मुश्किलों में भी हमारा हाल ये है कि हम वो सद्दे में पड़े रहते हैं, तहज्जुदें भी शुरू कर लेते हैं, उसके बाद कुछ भी नहीं, बस हमारा काम निकल आया ना, बस उसके बाद हमें क्या है। वैसे हम लोगों को बहुत कहते हैं लोग बड़े मतलबी होते हैं, हम कितने मतलबी हैं? खुद सोचें हम कितने मतलब, दुनिया बड़ी मतलबी है जी, मतलब के लिए मिलती है। ये बहुत गिला करते हैं ना, कभी हम अपने गिरेबानों में भी झांके, हम कितने मतलबी हैं। अल्लाह अल्लाह बहुत याद आता है जिस वक्त हमारी कोई मुश्किल होती है, और उस मुश्किल टल जाए तो फिर अल्लाह कितना याद रहता है, ये बताइए। ये नहीं कि अल्लाह ताला को याद नहीं करना मुश्किल है, बिल्कुल याद रखें, उसी ने तो हमारे काम संवारने हैं, लेकिन उसके बाद भी तो वही अल्लाह है। क्या सोचते हैं कि ये एक ही मुश्किल थी, सांस बंद हो जाए तो वो भी तो एक मुश्किल है, वो सांस चल रही है उसका एहसास नहीं है कि वो भी तो मेरे अल्लाह के हाथ में है, मैं तो हर वक्त ही गिरी रहूं उसके आगे। यौम नबतिशुल बतशतल कुबरा, जिस दिन हम पकड़ेंगे बड़ी पकड़। अगर वो माना लें इसका कहत साली का, उनकी कहत साली का, दोनों माने हम लेके साथ चल रहे हैं ना, तो फिर जिस दिन हम बड़ी पकड़ पकड़ेंगे तो वो बड़ी पकड़ उनके ऊपर कौन सी आई? इन्ना मुंतकिमून, तो हम इंतकाम लेने वाले हैं, तो उनके ऊपर बदर में आई थी वो बड़ी पकड़। ये बदर में इनके बड़े बड़े सरदार मारे गए और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, बदबू आने लगी उनकी लाशों से भी। 70 बड़े काफिर, इसीलिए तो इनके घर घर मातम बिछ गया था और ये रोते फिर रहे थे कि हाय हमारे साथ क्या हो गया। ये अल्लाह ताला ने निशाने इबरत बना दिया कि कहाँ वो छोटी सी जमात जिसको तुमने एक्सपेल किया था मक्का से और उनको कुछ समझते नहीं थे, आज तुम्हारे इतने बड़े सरदार मारे गए। इन्होंने तो कभी सोचा भी नहीं था ना कि हमारा इतना, वो तो इतने तकब्बुर से जा रहे थे कि आज देखना हम मुसलमानों को सफाई हस्ती से मिटा के रख देंगे। इतने तकब्बुर, साथ गाने वादियां लगी हुई, नाच हो रहे, शराबें पी जा रही, कई कई ऊंट ज़िबा किए जा रहे हैं एवरी डे, और फिर खा रहे हैं पी रहे हैं, और जैसे किसी पिकनिक पे जा रहे हैं कि क्या हमने इनको मसल के रख लेना, जैसे हाथी चूंटी को मसल देता है, ऐसे समझा हुआ था। लेकिन उनका हाल क्या हुआ होगा सोचें, जिस वक्त आन की आन में एक दिन में उनके 70 बड़े आदमी, ये छोटी बात नहीं है, इसीलिए उसको यौमुल फुरकान कहा गया। उसने फर्क कर दिया था कुफर और इस्लाम के अंदर। अब देखो ये इतनी सी 313 लोग और कहाँ तुम 1000 लोग आ रहे हो, इतनी सी जमात जिसके पास पूरे हथियार भी नहीं, कैसे तुम्हारे लोगों को भगा के रख दिया और बाकियों को कत्ल कर दिया और कैदी बना दिया, 70 कैद कर दिए गए। इनके लिए शेम का मकाम था। उस वक्त ही समझ वाले होते तो समझ लेते। तो कहा क्या कि यौमा नबतुशुल बतशतल कुबरा, जिस दिन पकड़ेंगे ना हम बड़ी पकड़, तो इन्ना मुंतकिमून, तो हम इंतकाम लेने वाले हैं, फिर तो हम तुमसे इंतकाम लेंगे, इसका बदला लेंगे जो तुम कर रहे हो। और अगर इसको क़यामत के दिन से कहा जाए, हमने अगर धुआं लिया अलामात क़यामत से, तो फिर जिस दिन क़यामत आएगी ना, अभी तो धुआं ही है ना, जिस दिन बड़ी पकड़ आएगी ना, उस दिन तुम्हें समझ आ जाएगी। हाँ, हम फिर इंतकाम लेने वाले हैं, यानी सजा फिर अल्लाह ताला की तरफ से वो आएगी कि फिर कोई बच ना सकेगा। एक दिन बड़ी पकड़ का दिन है। वलक़द फ़तन्ना क़बलहुम क़ौम फ़िरऔन, मैंने आपको जैसे बताया कि इन हवामीम में सब में मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र ज़रूर आता है। तो इससे पहले हमने फितने में डाला, आजमाइश में डाला। फितने से मतलब क्या? आजमाना, इतना आजमाइश होती है। और आजमाइश क़बलहुम, इनसे पहले, कौम फ़िरऔन की। तो हम कहते हैं कौम फ़िरऔन तो बड़े ऐश के अंदर रहे, उनके तो बड़े बड़े मोहल्लात थे और वो तो बड़े, उनका डंका बजता था उस वक्त दुनिया के अंदर के इतनी बड़ी उनकी सल्तनत और उनकी से के आगे कोई बोल नहीं सकता था। इन तहजीब तमद्दुन में इतने आ गए थे, तो बड़े पावरफुल थे। तो फिर उनको कैसे आजमाइश में डाला गया? देखें, आजमाइश हमेशा तकलीफों से नहीं होती, अल्लाह ताला नेमतें दे के भी आजमाता है। और इनकी आजमाइशें हुई, कई तरह से हुई। अल्लाह ताला ने इनको नेमतें दी, उससे भी आजमाइश हुई। फिर अल्लाह ताला ने इनके ऊपर, इनको मेंढक, खून, जुएं और जराद और कुमर, तूफान और इन सब चीज़ों से अल्लाह ताला ने इनको आजमाइश भी इनकी की, इनके ऊपर ये मुसीबतें भेजी ताकि ये संभल जाएं, लेकिन ये नहीं संभल। तो
اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کی تھی، پھر ان کو اتنا کچھ دے کے بھی ان کو آزمایا کہ اللہ کی طرف آ جاؤ، پھر ان کے اوپر یہ عذاب بھیج کے بھی ان کو اپنی طرف لانے کی کوشش کی. وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، اور ان کے پاس ہمارا رسول آیا تھا جو عزت والا رسول تھا. کون مراد ہے؟ کون آیا تھا قوم فرعون کے پاس؟ موسیٰ علیہ السلام. تو یعنی موسیٰ علیہ السلام ایک کریم رسول کہا گیا، عزت والے. عزت والے کس طرح سے؟ اپنی قوم میں بھی عزت والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی، ان کے ساتھ کلام کر کے. سب سے بڑی بات یہ کلیم اللہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عزت عطا فرمائی کہ ان سے ڈائریکٹ کلام فرمایا. اس دنیا کے اندر کسی سے ایسا نہیں کیا. کیا پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اپنی کتاب نازل فرمائی، تورات. اور پھر کریم تھے، عزت والے تھے، ان اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی قدر و منزلت تھی، کیونکہ جو 5 اولو العزم پیغمبر ہیں، 5 پیغمبر ہیں جو یعنی اولو العزم یعنی ٹاپ کے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک. ویسے تو پیغمبر اور بھی ہیں، لیکن نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے. تو یہ ان میں سے ہیں. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے رسول، ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے رسول کریم بھیجے، بڑے عزت والے رسول. اور موسیٰ علیہ السلام میں اور بھی بہت ساری صفات تھی، اور ان کی ساری صفات کو کہ وہ صبر کرنے والے بھی تھے، اللہ تعالیٰ پہ توکل کرنے والے بھی تھے، اور بھی ان کے اندر بہت ساری صفات تھی، لیکن شکر گزار بھی تھے، بہت زیادہ اخلاق میں بھی بہت اچھے تھے. تو یہ ساریوں کو ایک ورڈ میں سمو دیا گیا کہ وہ کریم تھے. ان ادو الی عباد اللہ، کہ حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو میری طرف اللہ کے بندوں کو حوالے کر دو. ادو کا مطلب کیا؟ پورا حق ادا کر دینا نا، ایک ہی دفعہ. تو ان کو میرے ساتھ یعنی بھیج دو. تو موسیٰ علیہ السلام 2 مقاصد کے ساتھ فرعون کے پاس بھیجے گئے، اور اس کی قوم کے پاس، قبطی قوم، فرعون کی قوم قبطی کہلاتی ہے، مصری جو اوریجنل وہاں کے تھے. تو ان کے پاس 2 چیزیں دے کے اللہ تعالیٰ نے بھیجا. کہ 2 کیا مقاصد تھے موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کے؟ ایک کہ فرعون کو کہا جائے کہ تو خدا نہیں ہے، ایک اللہ کی عبادت کر، اور دوسرا میرے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے. انی لکم رسول امین، میں تمہاری طرف امانت دار رسول ہوں. امین کیوں کہا گیا؟ کیونکہ رسول تو سارے ہی امانت دار ہوتے ہیں، لیکن یعنی بتایا گیا کہ میں تمہارے پاس وہ پیغام لے کر آیا ہوں جو ایز اٹ از اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اس میں نے کوئی خیانت نہیں کی، اپنی طرف سے کچھ ایڈ نہیں کیا، کچھ بنا کے نہیں تمہیں پیش کر رہا خود سے. تو اسی میں دین کی تعلیم دینے والوں کے لیے بھی میسج ہے کہ جو بھی اللہ کا پیغام آگے کسی کو بھی دینے لگے، ان کو چاہیے کہ وہ امانت دار ہوں. حق کو پہنچانے میں اپنی طرف سے باتیں نہ ایڈ کرتے رہیں کہ میری مرضی یہ ہے تو میں یہ کروں، یا میں اپنے فرقے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے اس آیت کو ٹویسٹ کر کے اس کا مطلب یہ سے یہ بیان کرنا شروع کر دوں. نہیں، یہ بہت بڑی امانت ہے، اس کے اندر خیانت کرنا بہت بڑی یعنی گناہ کی بات ہے. تو اس میں کوئی کمی بیشی اپنی طرف سے نہیں کر سکتے، نہ رسولوں نے کی، نہ جو رسولوں کا مشن آگے لے کر چلنے والے ہیں، جو داعی دین ہیں، علماء ہیں، وہ بھی اس چیز کو سمجھیں کہ انہوں نے بات ایز اٹ از پہنچانی ہے. اپنے باعث، اپنی جو پسند یا ناپسند کو ایک طرف رکھ دیں، اللہ کی بات کو انسانیت تک جیسے آئی ویسے آگے کر دیں. ہمارا کام نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر کچھ چیزیں ملا کے اور لوگوں کو ذرا زیادہ اس کو کسی چیز کو سیریس کرنا یا زیادہ کسی چیز کو ہلکا کرنا، یہ ہمارا کام نہیں ہے. وَأَلَّا تَعْلُوا عَلَى اللَّهِ، اور نہ تم سرکشی کرو اللہ کے مقابلے میں. تم کس کے مقابلے میں آ رہے ہو؟ وہ تو تمہیں اللہ کی بات بتا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو اپنی بات تو نہیں بتا رہے. اب کیوں یہاں پہ اس قوم کا ذکر آیا؟ کیونکہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو بہت بڑی چیزیں سمجھتے تھے. تو ان کو بتایا گیا کہ دیکھو، ایک تم سے پہلے بھی قوم گزری ہے نا، قوم فرعون، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے. پھر انہوں نے آ کے کیا فرمایا، اور پھر جب انہوں نے نہیں مانا تو ان کا انجام کیا ہوا. یہ ساری بات اس آج کی جو اب ریسٹ آف دا لیسن ہے اس میں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تم اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرتے. کیونکہ یاد رکھیں، جو رسول ہے یا جو داعی دین ہے یا کوئی عالم دین سچا واقعی حق پہ جو ہے، وہ آپ تک جو بات پہنچا رہا ہے وہ اس کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں ہاں ہم نے کیوں اس کی بات سننی ہے، ہم خود ہی اپنی بناتے پھر رہے ہیں. یہ مولویوں کی اپنی بنائی بھی باتیں ہیں.
कभी जो भी कोई उलमाए हक होंगे वो कभी अपनी तरफ से आपको बातें नहीं बताएंगे, वो अल्लाह की बात को ही आप तक पहुंचाएंगे। और उस बात को रद्द करना, आप उनकी बात को थोड़ी रद्द कर रहे हैं, वो कोई अपने बच्चों की बातें नहीं कर रहे, वो अपने घरों की बातें नहीं कर रहे, वो आपको अल्लाह की बात जो बताते हैं वो अल्लाह ताला की बात को रिजेक्ट करना है। अगर उन्होंने जो बात बताई उसको आपने रिजेक्ट किया, हाँ होना चाहिए आलिम हक, उलमाए सू नहीं, उलमाए सू भी होते हैं। तो खुद को बड़ी चीज समझना अल्लाह के फरमान के आगे, खुद को समझना कि मेरी बात ज्यादा सही है, या मैं इस बात को क्या समझूं, या जो पैगंबर की बात आई है, रसूल जो पैगाम लेकर आया है, हदीस आप तक पहुंचाई जाए, या अल्लाह के कुरान में से कोई आयत पहुंचाई जाए, और इंसान सोचे लो ये क्या बात हुई, लो ये क्यों ऐसे है, इस तरह की बातें करना, तो या वो सुनाने वाले को तो नहीं कुछ कह रहे, अल्लाह की बात के आगे फिर सरकशी करना है ये। और यही उन्होंने किया। मूसा अलैहिस्सलाम तो उन तक पैगाम अल्लाह का लेकर आए ना, भाई मेरे साथ बनी इसराइल को भेज दो, उन्होंने कबूल करने से इनकार कर दिया। तो वो किसके आगे सरकशी कर रहे हैं? अल्लाह के आगे। इन्नी आतीकुम बिसुल्तानिन मुबीन, बेशक मैं लाया हूं तुम्हारे पास खुली दलील। खुली दलील क्या थी? वो जो दो निशानियां थी। सुल्तान मैंने आपको बताया ना, ऐसी दलील होती है सुल्तान जिसका आगे कोई जवाब ना दे सके, जो इतनी खुली हो कि कोई ये ना कह सके कि ये तो मैं मानता ही नहीं, ऐसे ना कोई कह सके। बिल्कुल वाजे हो, जो जैसे अब सूरज निकला हुआ है तो आप कहेंगे मैं तो मानती नहीं, लेकिन ये बिल्कुल खुली दलील है कि ये दिन का वक्त है, ठीक है। अच्छा, एक तो ये माना है कि ये सुल्तान मुबीन खुली बिल्कुल, और वो क्या थी? आसा और यद बैदा। आसा जो सांप बन जाता था और उनका हाथ जो रोशन हो जाता था, बगल में डालते थे। तो और एक माना इसका ये भी है कि अल्लाह की बारगाह में खुद को बड़ा ना समझो, अल्लाह के खिलाफ बगावत ना करो। का मतलब क्या है? अल्लाह की बारगाह में खुद को बड़ा ना समझो, ये बगावत है। दूसरा माना अल्लाह पर बोहतान ना बांधो, ये नहीं, ये अल्लाह ताला ने तो बात कही ही नहीं है, ठीक है। तो यानी इसका मतलब क्या है असल में कि अल्लाह ताला की बात के आगे खुद को झुका दो, सरकशी ना करो, ये मतलब है, ये रिक्वायर्ड है हर एक इंसान से, सिर्फ उनसे ही नहीं। कि वो अल्लाह ताला की बात आ जाए ना तो अल्लाह तालू अल्लाह, सरकशी मत करो अल्लाह के मुकाबले में। क्या ये सिर्फ फिरौन की कौम के लिए था या हर जमाने के लोगों के लिए? हाँ? हर जमाने के लोगों के लिए कि तुम अल्लाह ताला की बात आ जाए, उसका हुक्म आ जाए, उसकी कोई फैसला आ जाए तो उसके आगे खुद को झुका दो, समय ना वाता ना करो, अकड़ ना जाओ कि जो नहीं जी हम जो कह रहे हैं वो सही है, हमें तो ये समझ आई है, मेरी अकल तो ये कहती है, साइंस तो वो कहती है, हम तो ये नहीं मानेंगे, सब साइंस नहीं प्रूव कर रही, इसको तो कैसे मान लें। नहीं, झुक जाओ, क्योंकि तुम गुलाम हो, और गुलाम का कभी भी ये उसको जेब नहीं देता कि वो अपने आका के आगे खुद को बड़ा समझे या खुद सर उठाए। तो हर वक्त झुके रहना है, इसीलिए हम नमाज में भी झुकते हैं अल्लाह ताला के आगे, झुक झुक के इजहार करते हैं इस बात का, अल्लाह हम तेरे आगे झुके हैं, अल्लाह हम तो कुछ भी नहीं है, या अल्लाह हम क्या चीज है, हमने तो अपना माथा भी तेरे आगे जमीन के ऊपर रख दिया, अपनी नाक रगड़ रहे हैं जमीन के ऊपर, या अल्लाह हम क्या है, हम तो बड़े हकीर हैं, बहुत छोटे हैं, मेरी अकल छोटी, या रब ये जो दिमाग है इसको भी जमीन पे रखते हैं कि नहीं रखते? जब सर जमीन पे रखा होता दिमाग रखते हैं ना, फिर उसके बाद उठ के इसके बाद मुझे तो समझ ही नहीं आती, इसकी दलील क्या है, ये तो मुझे अपील ही नहीं करती। अभी तो आपने अपना सर जमीन पे रखा हुआ था उस अल्लाह के आगे जिसको आप अल्लाह अकबर, सारी नमाज तो अल्लाह अकबर ही कहते कहते शुरू से कितनी दफा अल्लाह अकबर उसमें कहते हैं, स्टार्ट ही अल्लाह अकबर से है, फिर भी अपने आप को बड़ा समझा और अपनी अकल को बड़ा समझा, फिर भी अकड़ते फिरते हो। कैसे आप अपने जब इजहार करते हैं नमाज में झुकने का, और देखिए जैसे हमने हाथ बांधे होते, ये किसकी सूरत हाल होती है? एक बादशाह की नहीं होती, किसकी होती है? नौकर की, गुलाम की। खड़े होने का अंदाज भी तो देख लें, हाथ बांध के खड़े हुए,
یہ نماز سکھاتی ہے کہ غلامی کا اظہار کرو. رکوع میں جاتے ہیں تو آپ غلامی کا اظہار کر رہے ہیں, سجدے میں جاتے ہیں غلامی کا اظہار کر رہے ہیں. یہ اللہ کچھ بھی نہیں ہوں, اللہ کچھ بھی نہیں ہوں, میں تو ذلیل ہوں, حقیر ہوں, کچھ نہیں تیرے آگے. اے اللہ بڑا تو ہی, اے اللہ بڑا تو ہی, اے اللہ بڑا تو ہی اعلیٰ, تو ہی عظیم, تو ہی ہر عیب سے پاک. یہ سارا وقت یہ کہتے رہتے ہیں. نماز سے اٹھ کے کہتے ہیں جی میری مرضی, میرا جسم میری مرضی, میری زندگی میری مرضی, میرا گھر میری مرضی, میرے بچے میری مرضی, میں تو ہر چیز میں میری ہی مرضی ہے بھائی. تم تو کہتے تھے اللہ اکبر ہے, سمجھا ہی نہیں نا نماز کو بھی, اس لیے سارا وقت اللہ اکبر کرتے رہے, اور اس کے بعد اپنا آپ اکبر ہے. نماز سے اٹھے تو جو ہی سلام پھیرا میں اکبر ہوں جی. تو اللہ تعالی علی اللہ, مت سرکشی کرو اللہ کے آگے کہ سرنڈر کر دو خود کو, جھکا دو خود کو. یہی اسلام ہے, سرنڈر کرنا اپنے آپ کو, اور اس کے آگے بغاوت نہ کرو, کھڑے نہ ہو جاؤ, اپنے آپ کو بڑی چیز نہ سمجھو. میں تو تمہارے پاس, انہوں نے فرمایا کہ میں تمہارے پاس کھلی نشانی لے کر آؤں.